الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین. ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. اور میرا پیارا دین پروگرام میں ہوتے ہیں بہت سے انفارمیٹیو سیگمنٹس. ہم اپنے اس پیارے سے پروگرام میں ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم بہت ہی پیاری پیاری حدیث مبارکہ یاد کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث مبارکہ کو یاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے کلام، اور آج انشاءاللہ علی رضا بھائی سے کلام سنیں گے. اور بھی ہمارے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں، قول یاد کریں، اسلامک ہسٹری، کرامات صحابہ، دین کی پیاری باتیں. ان سیگمنٹ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو آپ نیت کر لیجئے آخر تک ہمارا پروگرام دیکھیں گے، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. یہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. اور اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو یاد کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ حدیث مبارکہ یاد کریں گے. آپ کو اسکرین پر بھی یہ حدیث مبارکہ دکھائی جائے گی. آپ پکچر لے لیجئے اور ہمیں اچھے انداز سے لکھ کر بھیجیے. انشاءاللہ ہم آپ کی پکچرز کو پروگرام میں شامل بھی کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البسوا البیاض. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سفید کپڑے پہنو. تو آئیے اب اس حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. البسوا البیاض، البسوا البیاض، آواز سے البسوا البیاض، البسوا البیاض، البسوا البیاض. البسوا البیاض. بیاضہ نہیں ہے، با کے اوپر زبر ہے. البسوا البیاض، البسوا البیاض، البسوا البیاض، البسوا البیاض، البسوا البیاض. البسوا البیاض. کس کس کو یاد ہوئی؟ ماشاء اللہ. جی پہلے علی رضا بھائی سے سنتے ہیں. البسوا البیاض. جی ہاں ماشاء اللہ. جی علی رضا بھائی. البسوا البیاض، البسوا، البسوا البیاض. ماشاء اللہ. جی عبدالحسیب بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البسوا البیاض. ماشاء اللہ، اچھی کوشش تھی. جی عبدالمجیب بھائی. البسوا البیاض. البسوا البیاض، یہاں بس سین پہ پیش ہے اور اس کے بعد واو ہے اور واو آگے والے لام سے مل رہا ہے. البسوا البیاض، البسوا البیاض، البسوا البیاض، البسوا البیاض، البسوا البیاض. البسوا البیاض. جی تو یہاں پر البسل کی آواز آ رہی ہے، البسل ہے. البسوا البیاض، البسوا البیاض. جی عبدالمجیب بھائی. البسوا البیاض. ماشاء اللہ، اچھی کوشش تھی. جی شکیل بھائی. البسوا البیاض. ماشاء اللہ. تو آئیے اب اس حدیث پاک کا ترجمہ یاد کرتے ہیں.
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سفید کپڑے پہنو، 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 سفید کپڑے پہنو۔ سفید کپڑے پہنو۔ کس کس کو یاد ہوا؟ علی رضا بھائی۔ سفید کپڑے پہنو۔ ماشاء اللہ جی۔ عبدالحسیب بھائی ترجمہ۔ سفید کپڑے پہنو۔ ماشاء اللہ جی۔ شکیل بھائی۔ سفید کپڑے پہنو۔ ماشاء اللہ۔ عبدالمجیب بھائی۔ سفید کپڑے پہنو۔ تو اب یہ حدیث پاک اور اس کا اردو ترجمہ کون سنائے گا؟ جی شکیل بھائی۔ البس البیاض، سفید کپڑے پہنو۔ ماشاء اللہ جی۔ عبدالحسیب بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم البسوا البیاض، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنو۔ ماشاء اللہ، اچھے انداز میں سنایا ہے عبدالحسیب بھائی نے۔ جی عبدالمجیب بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا البیاض، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنو۔ ماشاء اللہ۔ علی رضا بھائی۔ البس البیاض، البس البیاض، ہمارے پیارے البس البیاض۔ البس البیاض، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دہرائیے البس ال البس ال البس ال البس بیاض، البیاض، البس البیاض، البس البیاض، البس البیاض۔ البس البیاض، جی اب آپ سنائیے۔ البس البیاض، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنو۔ ماشاء اللہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جس رنگ کے کپڑے کو زیادہ استعمال فرمایا ہے وہ سفید ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے سے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی بھیجی ہوئی تصاویر کی طرف جو انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے لکھ کر بھیجی ہے۔ جی فرمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ مت ہنسو، بنت شبیر عطاریہ ہیں بصیر پور سے۔ ماشاء اللہ، انہوں نے ڈیزائننگ کے اندر انہوں نے ہمیں حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے اور صاف ستھرے انداز سے انہوں نے ہمیں لکھ کر بھیجی ہے۔ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ پکچر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا رحمت کی چابی ہے۔ نور فاطمہ عطاریہ ہیں بصیر پور سے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، بہت ہی صاف ستھرا انداز ہے، چابی بھی بنائی ہے اور بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک بھی لکھی ہے۔ نیکسٹ پکچر۔ ایک پیاری حدیث، خیر الناس من ینفع الناس، ترجمہ یعنی انسانوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ بنت عبدالعزیز عطاریہ سکھر سے۔ ماشاء اللہ، انہوں نے ستارہ بھی بنایا ہوا ہے بہت ہی بڑا اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ستارے بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، اچھا انداز ہے۔ نیکسٹ پکچر۔ حی علی الفلاح، الصلاۃ نور، ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز، ہر ہی دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ جویریہ انجم ہے اسلام آباد سے۔ ماشاء اللہ، انہوں نے حدیث پاک لکھی، نماز نور ہے۔ نیکسٹ پکچر۔ لا تکثر الضحک، زیادہ مت ہنسو، ہنا عطاریہ ہے چشتیاں شریف سے۔ لکھا ہوا ہے آئی لو مدینہ، بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا، میٹھے نبی کا روزہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا شعر بھی لکھا ہے اور انہوں نے جو شعر لکھا ہے اس مناسبت سے انہوں نے پکچر بنائی ہے، گنبد خضرا کی پکچر بنانے کی کوشش کی ہے اور بادل بنائے ہیں، کالے کالے بادل ہیں، ان سے بارش بھی برس رہی ہے۔ ماشاء اللہ، اچھا انداز ہے۔ نیکسٹ پکچر۔ ایک پیاری حدیث، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نور فاطمہ عطاریہ ہیں بصیر پور سے۔ آئی لو کڈس مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا انداز ہے۔ پہاڑ کے حوالے سے انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے تو پہاڑوں کے اندر لکھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ پکچر۔ ایک پیاری حدیث، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسد سے بچو۔ نور فاطمہ عطاریہ ہیں بصیر پور سے۔ ماشاء اللہ، بہت
پھول بنائے ہیں اور انہوں نے دل بھی بنائے ہیں. ماشاء اللہ, اچھا انداز. نیکسٹ پکچر. لا تکثر الضحک, زیادہ مت ہنسو. بنت نور محمد ہیں. ماشاء اللہ, بہت ہی اچھا انداز ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے ہیں, لیکن ماشاء اللہ بہت ہی اچھا انداز ہے. بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک بھی لکھی ہے اور پھول بھی بنائے ہیں, پتے بھی بنائے ہیں. ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. ایک پیاری حدیث پاک. ان الکذب یہدی الی الفجور. ترجمہ, جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. ہبہ عبدالعزیز ہیں. یہدی میں جیم کی طرح انہوں نے بنایا ہے, تو کوشش کیا کریں کہ عربی اچھے انداز سے لکھا کریں. ہم نے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز دیکھی, ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے بھیجی تھیں. بہت ساری احادیث مبارکہ تھی جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور پیارا سا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے کلام, اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا بھائی. کیسے ہیں علی رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی, تو علی رضا بھائی آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. ماشاء اللہ, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر سب نے یہ کلام پڑھنا ہے. جی. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی غازری کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے, حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی غازری کے لیے. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. میں شاد شاد مرورا اگر دمے آخر. میں شاد شاد مرورا اگر دمے
رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تمہاری نعت پڑھوں میں، سنوں لکھوں ہر دم، تمہاری نعت پڑھوں میں، سنوں لکھوں ہر دم، یہ زندگی میری ہوگی تمام ہو جائے، یہ زندگی میری ہوگی تمام ہو جائے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہیں شفیع الورا سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ علی رضا بھائی نے بہت ہی پیارا کلام سنایا، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضریہ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں سیگمنٹ اسلام اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس، اور اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم بہت ہی انفارمیٹیو باتیں سنتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ پیارے بچوں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نام بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ لینے چاہیے، اور نام مبارک کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں تو بہت ہی ادب کے ساتھ لینا چاہیے۔ جیسے بچے درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صحیح سے نہیں پڑھتے، ہمیں صحیح سے پڑھنا چاہیے جیسے پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور اذان کے دوران جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ہمیں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہیے، اور دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے چاہیے۔ اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اذان کے جواب میں ہے کہ جب مؤذن یہ والا کلمہ کتنی مرتبہ آتا ہے اذان میں؟ عبد المجید بھائی 2 مرتبہ۔ جی ہاں، 2 مرتبہ آتا ہے۔ تو جب یہ والا کلمہ آئے، مؤذن صاحب یہ کلمہ کہیں، تو ہمیں بھی جواباً کہنا چاہیے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے چاہیے، کہ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ادب و احترام کا طریقہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اسے ریپیٹ کیا، یعنی جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کلمہ ریپیٹ کیا اور انگوٹھے چوم کر انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی پیاری فضیلت کی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا کہ جب مؤذن نے اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ نے یہ کلمہ ریپیٹ کیا اور دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس دوست کی طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کر انگوٹھے چومنے کے صرف دینی فائدے نہیں، دینی فائدے تو ہیں۔ انگوٹھے جب ہم چومیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر، اس سے دینی فائدے تو ملیں گے، جیسے ابھی ہم نے سنا اور جیسے ابھی ہم نے سنی ہے ایک فضیلت، تو دینی فائدے تو ملیں گے، اس کے علاوہ اس سے دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں۔ انگوٹھے چومنے کی برکت سے آنکھوں کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ انگوٹھے چومنے کی برکت سے آنکھوں کی تکلیف دور ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی ختم نہیں ہوتی، آنکھوں کی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ جی ہاں، آنکھوں کی کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، آنکھوں کی کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جی ہاں، اور آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بتائیے آج ہم نے اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں کس چیز کے بارے میں سنا؟ عبدالحسیب بھائی۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کا ادب کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کا ادب و احترام کرنا چاہیے، جیسے عبدالحسیب بھائی نے آرام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، سب بچوں کو ایسے ہی آرام سے پڑھنا چاہیے کہ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کا ادب ہے۔ اور کئی بچے لکھتے ہیں درود پاک، کاپی وغیرہ پہ لکھتے ہیں تو پورا درود پاک لکھنے کے بجائے صاد لکھ دیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، پورا درود پاک لکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے آگے پورا درود پاک لکھنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام مبارک آئے تو ہمیں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے چاہیے، اس سے دینی فائدے تو ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں۔ تو چند دنیاوی فائدے کون بتائے گا؟ عبدالمجیب بھائی سے ایک سنتے ہیں۔ اس سے آنکھوں کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہم نے 4 سنے تھے تو چاروں بچوں سے ایک ایک سنتے ہیں۔ عبدالمجیب بھائی نے کہا آنکھوں کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ جی عبدالحسیب بھائی؟ آنکھوں کی کئی ساری بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جی ہاں، ماشاءاللہ، آنکھوں کی کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ شکیل بھائی؟ آنکھوں کی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ جی ہاں۔ جی علی رضا بھائی؟ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہم نے انگوٹھے چومنے کے دینی فائدے بھی سنے اور دنیاوی فائدے بھی سنے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مؤذن سے اشہدو ان محمد رسول اللہ سنتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے پھر یہ کلمہ ریپیٹ کیا اور دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو چھوٹا سا ہی عمل ہے کہ انگوٹھے چومیں گے اور وہ کلمہ ریپیٹ کریں گے، تو اس سے بھی اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس بات پر عمل کریں۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انہیں پیاری پیاری باتوں کے ساتھ بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت، اور اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو آئیے آج کا ٹاپک شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس پیاری سی سنت کے بارے میں سنیں گے، وہ سنت ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ آج ہم کس سنت کے بارے میں سنیں گے؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا۔
جی ہاں پیارے بچوں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنا چاہیے کہ بسم اللہ شریف نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائیں گے تو شیطان بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے گا۔ کتنی پیاری بات سیکھنے کو ملی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی چاہیے، اور شیطان بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ جب گھر میں کھانا کھا رہے ہوں، سب دسترخوان پر بیٹھے ہوں، تو عادت بنا لیجئے کہ یہ کہیں کہ سب بسم اللہ شریف پڑھ لیں، تو اس سے سنت کا ثواب بھی ملے گا، کھانے کے ساتھ ساتھ ہم ثواب بھی کماتے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو بیچ اور درمیان میں یاد آئے کھانے کے تو پھر کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ماشاء اللہ، عبد المجیب بھائی کا جواب بالکل درست ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو اور کھانے کے درمیان یاد آئے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیجئے۔ تو آئیے یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بتائیے آج ہم نے اپنے سیگمنٹ میں کس سنت کے بارے میں سنا؟ شکیل بھائی۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے۔ جی ہاں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور پیارا سا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے قول یاد کریں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قول یاد کریں، اور اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم بزرگان دین کے پیارے پیارے قول یاد کرتے ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا قول۔ پیارے بچوں، قول ہے غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ تو آئیے اب اس قول کو یاد کرتے ہیں۔ غلطی کا اقرار کر لینا، غلطی کا اقرار کر لینا، آواز سے، غلطی کا اقرار کر لینا، غلطی کا اقرار کر لینا، غلطی کا اقرار کر لینا، غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ غلطی کا اقرار کر لینا، 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 غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ 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 غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ کس کو یاد ہوا؟ غلطی کا اقرار کر لینا ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ عبد الحسیب بھائی۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی عبد المجیب بھائی۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ ماشاء اللہ۔ شکیل بھائی۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ قول ایک بزرگ طاؤس بن کیسان۔ طاؤس بن کیسان۔ اچھا پہلے یہ بتائیے کہ اس قول کا مطلب کیا ہے؟ جی عبد الحسیب بھائی۔ کہ اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کا اقرار کر لینا چاہیے، یعنی ہمیں بتا دینا چاہیے، اس پر ڈٹے رہنا نہیں چاہیے۔ جی ہاں،
عبدالحسیب بھائی نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس پر ڈٹا رہنا نہیں چاہیے، ہمیں بتا دینا چاہیے، اقرار کر لینا چاہیے۔ اقرار کا مطلب بتانا، کہ ہمیں بتا دینا چاہیے، اسے مان لینا چاہیے، یعنی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی تھی۔ جیسے گلاس ٹوٹ گیا تو مان لیں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی، اس پر ڈٹے رہنا نہیں چاہیے۔ جیسے گلاس ٹوٹ گیا تو جھوٹ بولنے لگ گئے کہ میں نے نہیں توڑا، تو ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کا اقرار کر لینا چاہیے، اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ پیارے بچوں، حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ہم سب کے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ اگر ہماری یہ عادت بن جائے کہ ہم اپنی غلطی خود ہی ایکسیپٹ کر لیں تو پرابلم بڑھنے کے بجائے سالو ہو جائے گا۔ اور جو لوگ غلطی پر ہونے کے باوجود اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر بات جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے اور بعض دفعہ گھروں میں آپس میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، میرا آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اسے خود ہی ایکسیپٹ کر لیا کریں، تو اس طرح پرابلمس خود ہی سالو ہو جائیں گی اور آپس میں محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں کم ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے علی رضا بھائی سے ایک اور پیارا سا کلام سنتے ہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، یا لب سے جناب عیسیٰ تک، یا لب سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ پر
سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ علی رضا بھائی نے بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت انداز میں سنایا. اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں ایک اور پیارا سا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ اور اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کرامات سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نواسوں میں سے ایک نواسے کی کرامت سنیں گے جن کا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے نواسے بھی ہیں. تو آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین امام حسین رضی اللہ عنہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم شریف بروز جمعہ کو میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اور پیارے بچوں خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلے والوں اور خیموں کی حفاظت کے لیے چاروں طرف گڑھے کھدوا دیے. پھر ان گڑھوں میں آگ بھڑکا دی تھی تاکہ کوئی خیموں اور قافلے والوں کو نقصان نہ پہنچائے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حفاظت کے لیے کیا کیا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں کے آگے گڈھے کھلوا کے آگ لگوا دی تھی اس میں. جی ہاں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قافلے والوں اور خیموں کی حفاظت کے لیے چاروں طرف گڑھے کھدوا دیے تھے اور ان میں آگ بھڑکا دی تھی. اور جس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت جلتی ہوئی آگ کی طرف دیکھ کر ایک یزیدی آپ کے بارے میں کچھ اس طرح برا بھلا کہنے لگا: اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی، نعوذ باللہ. امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ پاک کے دشمن، تو جھوٹا ہے. کیا تیرا یہ خیال ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ پھر پیارے بچوں امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں موجود حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے اس گستاخ کو جواب دینے کی اجازت مانگی. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے. پھر پیارے بچوں امام حسین رضی اللہ عنہ دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور عرض کرنے لگے: اے اللہ پاک، اس گستاخ کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں اسے آگ کے عذاب میں ڈال دے. پیارے بچوں آپ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا فوراً قبول ہوئی. اس گستاخ کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور وہ یزیدی گھوڑے سے گر گیا. اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ میں پھنس گیا. گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کے گڑھے میں ڈال دیا اور وہ گستاخ آگ میں جل کر مر گیا. پھر پیارے بچوں امام حسین رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ پاک کی تعریف کی اور عرض کی: اے اللہ پاک، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے گستاخ کو سزا دی. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. پیارے بچوں سنا آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کی دعا فوراً قبول فرمائی. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں سے اور اہل بیت پاک سے محبت کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یا
حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ایک اور پیارا سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں، اور اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کسی کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. کسی کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جی عبدالحسیب بھائی. اگر کوئی بول رہا ہو تو ہمیں اس کی بات کے دوران نہیں بولنا چاہیے. جی ہاں، اگر کوئی بات کر رہا ہو تو ہمیں اس کی پوری بات توجہ کے ساتھ سننی چاہیے، اور جب وہ بات مکمل کر لے تو ہمیں اپنی بات شروع کرنی چاہیے. اس کی بات کے دوران ہمیں نہیں ٹوکنا چاہیے. پیارے بچوں، ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی کی بات کو کاٹ کر اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے سامنے والے کی بات کو مکمل توجہ سے سننا چاہیے، پھر اپنی بات شروع کرنی چاہیے. اور ہاں پیارے بچوں، ایسا نہیں کہ صرف بڑوں کی بات توجہ سے سننی چاہیے، بلکہ جو آپ سے چھوٹے ہیں، ہم سے جو چھوٹے ہیں، ہمیں ان کی بات بھی توجہ سے سننی چاہیے. بچوں کی بات بھی نہیں کاٹنی چاہیے. اس طرح بچوں کے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھے گی، اور کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ اس کی بات کو کاٹا جائے، اس کی بات کاٹی جائے. اس لیے پہلے دوسروں کی باتیں سن لیں، سمجھ لیں، اور پھر اپنی بات شروع کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں سیگمنٹ اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور آج بھی ہم انشاءاللہ اس میں بہت پیاری پیاری باتیں سنیں گے. آپ سب نے غور سے سننے ہیں. پیارے بچوں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا. کتنے سال 3 سال کی عمر. میں 3 سال کی عمر کا تھا. رات کا وقت تھا، گھر میں سب سو رہے تھے اور میں بھی سو رہا تھا. پھر اچانک رات میں میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے ماموں جان نماز پڑھ رہے ہیں. ایک دن ماموں جان نے مجھ سے کہا، کیا تم اس اللہ کو یاد نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ ماموں جان نے کیا پوچھا؟ کیا تم اس اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ کیا تم اس اللہ کو یاد نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ میں نے پوچھا، ماموں جان میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا، جب رات کو سونے لگو تو دل میں 3 مرتبہ کہو. کیا کہو؟ آئیے سنتے ہیں. اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھتا ہے، اللہ پاک مجھے دیکھتا ہے، اللہ پاک میرا گواہ ہے، اللہ پاک میرا گواہ ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھتا ہے، اللہ پاک میرا گواہ ہے. یہ 3 کلمات رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ دل میں پڑھ لو. پھر میں نے ان کلمات کو اسی طرح دل میں پڑھنا شروع کر دیا اور ماموں جان کو بھی بتاتا رہا. پھر ماموں جان نے پڑھنے کی تعداد بڑھاتے ہوئے کہا، اب ان کلمات کو 7 بار پڑھو. اب ان کلمات کو 7 بار پڑھو. پھر کچھ دنوں بعد کہنے لگے، اب ان کلمات کو 11 مرتبہ پڑھو. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ. دل میں 11 مرتبہ پڑھو رات کو سونے سے پہلے. میں ان کلمات کو
پڑھتا رہا۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان نے فرمایا میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے مرنے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ یہ کلمات تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیں گے۔ ماموں جان نے فرمایا میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا اسے مرنے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ یہ کلمات تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیں گے۔ پھر میں بہت سالوں تک ان کلمات کو اکیلا پڑھتا رہا۔ ایک دن میرے ماموں جان نے میرا نام لے کر فرمایا اے سہل، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، کیا ایسا شخص اللہ پاک کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ ماموں جان نے کیا پوچھا؟ ماموں جان نے فرمایا اے سہل، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو تو کیا ایسا شخص اللہ پاک کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے تم اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاؤ۔ پھر پیارے بچوں، حضرت سہل رضی اللہ عنہ اتنے بڑے بزرگ بن گئے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے 25 دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ اتنے بڑے بزرگ بن گئے تھے کہ 25 دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ ہم تو دن میں 2-3 مرتبہ کھاتے ہیں، وہ 25 دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ بڑوں کی بات پر عمل کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، اور جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کی طرف سے ہمیں اچھی اچھی نعمتیں مل رہی ہیں، تو ہمیں بھی اللہ پاک کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارا ہر کام اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہو، ہمیں شوق سے اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور ایک بات ہمارے ذہن میں ہر وقت ہوگی، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، تو اس طرح ہم برے کاموں سے بچے رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیارا